سبحان اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بھی ہے اللہ و رسول پر، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسا ایمان اور کیسا اسلام چاہتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت شریفہ میں بہت ہی صاف اور واضح انداز میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اسلام نظر آئے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا کمانا، یہ جتنی چیزیں ہیں سب میں ہمارا اسلام ہمیں نظر آئے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہمارے ہوں تو اس میں بھی ہمیں اسلام نظر آئے۔ اڑوس پڑوس میں ہم رہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اسلام نظر آئے، ہماری ذات سے، ہماری حرکات سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے ہر عمل سے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑتا، مسلمان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایمان مکمل اللہ چاہتے ہیں، ادھورا ایمان نہیں چاہتے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کے حالات اور مسائل میں گھرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کی محبت نکلتی ہے، اور جب محبت نکلتی ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف بھی نکل جاتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے تو پھر نیکیاں بھی ہماری زندگی سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کہ نیک عمل کرنے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی، اور صبح شام گناہوں کے اندر ہم ڈوبے رہتے ہیں، صبح شام ہم گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اور ہماری طبیعت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کی سچی محبت نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ان دو باتوں کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کی طرف ہمارا دل رغبت نہیں کرتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور رات دن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور پھر گناہ کرنے میں کوئی جھجک، کوئی شرم، کوئی عار ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ نماز پڑھنے میں، نیک کام کرنے میں، خیر کا کام کرنے میں ہمیں بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، بہت الجھن محسوس ہوتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں رہتا۔ اللہ سے جیسی سچی اور پکی محبت ہونی چاہیے تو وہ محبت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے اندر کب سے آنا چاہیے؟ تو ہماری اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ بچپن ہی سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے یوم الستو جسے کہا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یعنی عالم ارواح میں جب تمام بندوں کی اللہ تعالیٰ نے روح بنا دی اور تمام روحوں کو جمع کیا، اور ان روحوں سے جو سب سے پہلے سوال کیا تھا وہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو پوری روحیں جو ہے وہ خاموش تھی، چونکہ ایسا کوئی سوال کیا نہیں گیا تھا اور روحوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ بلا، ہاں اے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا، اس کے بعد پھر نبیوں نے کہا کہ بلا بلا، ہاں ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ جب سارے نبیوں نے کہا تو پھر پورے انسانوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ تو عالم ارواح میں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا تھا اور سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کہ یہ عالم ارواح میں جب تھا اور اس کو ایک زمانہ گزر گیا، اب یہ دنیا کے اندر آ رہا ہے، تو وہ عہد اور وہ پیمان اس کو یاد دلانے کے لیے اس کے کان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کو اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے گواہی لی جاتی ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے ایک ہے، نبی کے رسالت کی جو ہے گواہی لی جاتی ہے۔ تو یہ عہد و پیمان جو یوم الستو میں عالم ارواح میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اب پیدا ہونے کے بعد جب اس کو اذان اس کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اس کو یہ ذہن نشین کرانا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہن، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، اس کے کان میں اذان دینے سے کیا فائدہ ہو؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کا دل بالکل جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے اور ایک تختی کے مانند ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے تو وہ اس پہ نقش ہو جاتی ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ دل میں بچپن کا کیا ہوا نقش اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ مجھے کہا گیا تھا۔ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد جب جیسے اذان دے دی آپ نے، پھر اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اچھا نام رکھا جائے۔ نام اچھا رکھا گیا، پھر اس کی جو ہے نگہداشت اچھی ہوتی ہے، سردی سے، گرمی سے، دھوپ سے، بارش سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی فکر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا جیسا بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو والدین اور افراد خاندان اس کی تربیت کی اور اس کی پرورش کی فکر کرتے ہیں، اور جب تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اب ذمہ داری آتی ہے بچوں کی تربیت کی۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی جب بڑا ہو جائے گا بچہ تو سمجھ جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، جب سمجھدار ہو جائے گا تو بچہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلط ہے۔
بچپن ہی سے انہیں اسلامی ماحول میں اور اسلامی تعلیمات کے روشنی میں ان کی پرورش ہونی چاہیے. بچپن ہی سے ان کے عقائد کی درستگی ہونی چاہیے. بچپن ہی سے ان کے سامنے ایمانیات کی بات ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے جانے چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن یہ بچپن ہی سے ساری چیزوں کو لیتے ہیں. وہ سب چیزیں ان کے دلوں میں دماغ میں نقش ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو بچپن میں انہوں نے دیکھی تھی انہی چیزوں کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی کا رخ بناتے ہیں. جن گھروں میں تہذیب کے ساتھ رہا جاتا ہے، جن گھروں میں چھوٹے اور بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، جن گھروں میں اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اس گھر کے بڑے اپنے بچوں کے سامنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زبان کی اپنی حفاظت کرتے ہیں، بات چیت کے وقت پورا خیال رکھتے ہیں، شوہر بیوی کا ادب اور احترام کرتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے شوہر بیوی کا اکرام اور احترام کرتا ہے، یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کی عزت نفس کی فکر کرتے ہیں، تو یہ اثرات ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ اثرات ان بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. ماں باپ نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ چیز بچوں کے اندر منتقل ہو رہی. ماں باپ کھانا کھاتے وقت دسترخوان بچھا کر ہاتھ دھو کر سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں. بیوی کی غلطی پر شوہر خاموشی کے ساتھ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کو سمجھا کر اس غلطی کو درست کرتا ہے، یہ چیزیں بچوں کے اندر آتی ہیں. شوہر کی کسی بات پر بیوی محبت اور پیار سے پیش آتی ہے تو یہ چیزیں اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بات زور سے نہیں کرنی چاہیے، نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، کھانا کھاتے وقت سنت طریقے کے مطابق کھانا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، ذکر اور شکر کرتے ہوئے کھانا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پیار محبت سے سمجھا کر اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. اب اگر ماں باپ ہی بچوں کے سامنے لڑتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، تو یہ لڑائی اور یہ گالی گلوچ بھی بچوں میں منتقل ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں جا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ بے نمازی کی کیفیت جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے. گھر میں جو ہے باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی ماں کو مارتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتا ہے، تو یہ چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں. ماں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو، ان کے باپ کو وہ الٹے جواب دیتی ہے، تو یہ چیزیں بھی بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے. اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جو انہوں نے دیکھا تھا اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا، جو ان کے دلوں کے اندر نقش ہو گیا تھا، اب وہ چیزیں باہر آتی ہے. اور جب اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ غلطی ہونے پر میرے والد نے میرے ماں کی پٹائی کر دی تھی، لہذا مجھے بھی پٹائی کرنی تھی. لڑکی دیکھتی ہے کہ میرے والد کی اور ماں کی جو لڑائی ہوئی تھی تو ماں نے کسی بات کو برداشت نہیں کیا تھا، ہر سوال کا جواب ڈٹ کے دیا تھا، مجھے بھی دینا چاہیے. تربیت کا جو نظام ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے ہوتا ہے. لہذا ہمارے بچوں کے لیے ہم تعلیم اور تربیت، یہ دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، اور محلے میں کیسا رہتے ہیں، گھر میں کیسا رہتے ہیں. پوری فکر بچوں کی ہمارے کو ہونی چاہیے اور مکمل نظر ہمارے بچوں پر رہنی چاہیے. اب جب ہم بیٹے کی ایسی تربیت کریں گے، اس کو سکھایا جائے گا، شرم و حیا اس کو بتائی جائیں گی کہ کیا چیز ہوتی ہے، عزت اکرام اور احترام کیا ہوتا ہے. جب ہم لڑکے کو بتائیں گے، جب باپ کی نگاہ نیچے جھکی ہوئی رہیں گی تو بچے کی نگاہیں بھی جوان ہونے کے بعد جھکی ہوئی رہیں گی. پردے کے جو احکامات ہیں، بچیوں کو ہم اگر شروع ہی سے پردے میں رکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد وہ خود بخود پردے کو پسند کریں گی.
لڑکوں کے سامنے ماں باپ اپنی بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو اس کے بچے بھی بدنگاہی سے محفوظ رہیں گے۔ اسلام میں جو پردے کی جو اہمیت ہے وہ اصل میں ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے پوری، کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی کرناٹک کی ایک بچی جو مسکان ہے، اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پردہ کیا ہوتا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اس کے ایک ایک جملے پر آپ غور کریں گے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری بے حسی ختم ہو گئی، ایک ہمت اور ایک طاقت آ گئی اس کے ذریعے۔ کیوں؟ اس کے والدین نے اس کی تربیت ویسی کی تھی کہ سینکڑوں کے مجمع میں ڈٹ کر وہ ٹھہری رہی اور اپنے نقاب کو نہیں اتارا۔ آج ہمارے بچیاں کتنی ایسی ہیں جو بغیر نقاب کے گھومتی ہیں۔ بچپن ہی سے ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست جو ہے، ان کے پاس میرا جانا ہوا تھا عید کے موقع پر، تو ان کی بچی ہے، چھوٹی بچی 3 ساڑھے 3 سال کی ہوں گی، تو انہوں نے اسے جو کپڑے پہنائے تھے تو بالکل انہیں کہ چھوٹی سی پٹی تھی اور بالکل اتنا فراق تھا، اور نیچے نہیں کہ چھوٹی سی چڈی جہانگیہ اس کو پہنا دیا ہوں گی۔ میں نے کہا بھائی یہ بچی کو، بولے چھوٹی بچی ہے نا، اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ چھوٹی بچی ہے، اگر میں اسے پہنا تو کیا ہوگا، جب بڑی ہو جائیں گے تو ایسے کپڑے نہیں پہنائیں گے ہم۔ میں نے کہا بچپن کے اثرات جوانی میں آتے ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کے، شادی بیاہ کے جو بچوں کو ہم کپڑے لیتے ہیں، تو ہماری لڑکی ہے تو بچپن ہی سے 2 سال 3 سال کی کیوں نہ ہو، وہیں سے ہمارے بچی کے کپڑے فل آستین کے رکھیں، شلوار رکھیں، آپ پورا ڈریس رکھیں بچپن ہی سے۔ تو بچی کو بچی کو بچپن ہی سے ایسے کپڑے پہنائیں گے، اگر کوئی ہمارے رشتہ دار مہمان تحفے کے طور پر بچوں کو کپڑے لے کے آتے ہیں، وہ اگر آدھے کپڑے لائیں گے تو بچی پھینک دے گی کپڑے، وہ کہ یہ کہیں پہنتے ہیں کہ کپڑے ایسے۔ لہٰذا ہم یہ طے کریں، ساری دنیا کیا کر رہی ہو نہیں، پہلے ہم اپنے آپ پر عمل کریں، ہم کوشش کریں کہ بھائی اس چیز کا عمل ہم اپنے گھر سے ہم شروع کریں گے نا بھائی سبھی، اپنی بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو وہیں سے ہم کپڑوں کی عادت ڈالیں، پورے کپڑوں کی۔ اور پھر پردے کے جو احکامات ہیں وہ اپنے علماء کرام سے مل کر معلوم کرتے رہے کہ پردہ کیا چیز ہے۔ یہ موقع نہیں کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے۔ تو پردہ جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پردہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی چند بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آگے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، وہ آگے، تو یہ ازواج مطہرات وہیں بیٹھی رہی۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی پردہ کر لو، تو ازواج مطہرات میں سے کہا گیا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ پھر فوراً وہاں سے ازواج مطہرات چلے گی۔ امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو گھر کے باہر نکلنا نہیں چاہیے، عورتوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، عورتوں کے لیے یہ بھی پردہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی نہ دیکھیں، اور جتنی اس کی اجازت ہے ہاتھ اور چہرہ گھروں کے اندر جو محرم اور نامحرم کے مسائل ہوتے ہیں، تو جو نامحرم ہیں ان کے سامنے تو ہاتھ اور چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ اب جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جو ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، چچازاد بھائی، خالازاد بھائی، ماموزاد بھائی، یہ چچازاد، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد جتنے ہوتے ہیں، یہ آپس میں پردہ چاہیے ان کو۔ لیکن ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں، ارے نا اس کا بھائی ہے، وہ ماموں کا بیٹا آگا نہیں بھائی ہے، پھوپھو کا بیٹا آگا نہیں اس کا بھائی ہے، جبکہ اسلام ہم سے کہتا ہے کہ بھائی ان کا پردہ ہونا چاہیے۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم بچپن ہی سے اس کی تعلیم اور تربیت دیں کہ بیٹے پردہ تمہارا زیور ہے، اور یہ زیور بہت قیمتی زیور ہے، اس کی تم حفاظت کرنا، اس کو اپنی ذات پر تم لاگو کرنا۔
اور بے پردہ اگر رہیں گے تو پھر بہت اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے. شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہاں بے پردگی ہوتی ہے. اگر گھر کا ذمہ دار یہ طے کر لے اور اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے یہ کہے کہ دیکھو تم کہیں پر بے پردہ رہو گی مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ بٹھا کے سمجھائیے کہ شادی بیاہ میں اگر زیادہ بے پردگی ہو رہی تو آپ شادی بیاہ میں نہ جائیں، اور جہاں ضروری ہوتا ہے جانا وہاں پر جائیں، بار بار باہر نہ نکلیں، کیونکہ رشتہ دار ہی ہو تو جانا آنا تو پڑے گا آپ کو. لیکن اگر خود ہماری مائیں بہنیں یہ طے کر لے کہ ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے تو بالکل وہ پردے سے بالکل رہیں گی. وہ دینی اعتبار سے ہمارے بچوں کی تعلیم اور اس کی تربیت اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے، اور بچپن ہی سے یہ چیزیں اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جب بچے ہمارے بڑے ہو جائیں گے تو لوگوں کے سامنے ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا. جیسے وہ کرناٹک کی بچی جو مسکان ہے، اس کے والد کا سر فخر سے اونچا ہوگا. کیوں؟ سینکڑوں کے بھیڑ میں وہ بچی نے اسلامی شعار کو باقی رکھا، اپنے نقاب کو باقی رکھا، اپنے پردوں کو باقی رکھا. باقی ہی نہیں رکھا بلکہ اس پر ڈٹی رہی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کی طاقت اندر ہمارے بیدار ہو. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو وہ یہ کہیں گے نہیں بھائی ہم پہلے مسلمان ہیں. یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے. ہم بچوں کو عقائد بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا، اسلامی تعلیمات سے واقف کرائیں گے تو پتہ چلے گا، بزرگان دین کے واقعات سنائیں گے تو پتہ چلے گا بچوں کو. ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ تک برابر یاد نہیں، اس نبیوں کے نام تک صحیح یاد نہیں. یہ بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد نہیں، اور ہمیں بھی اس کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ہمیں خود بھی یاد نہیں. لہذا جو بنیادی چیزیں ہیں ایمان اور اسلام کی، ان بنیادی چیزوں کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہیے. سب سے پہلے ہمارے بچوں کے عقائد کو ہمیں درست کرنا پڑے گا. جب ہمارے بچوں کے عقائد درست ہوں گے، عقیدہ کسے کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ یعنی اللہ ایک ہیں اور جتنے نبی آئے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قبر میں ہم کو جانا ہے اور حشر میں ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو تو پھر اس کے بعد ہمارا ایمان درست ہوگا. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، بندگی ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں کسی کو برداشت نہیں کرتے. اللہ اپنی ذات میں کسی کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ چیز ہمیں ہمارے رگ و ریشے میں بسنا چاہیے، ہمارے بچوں کے رگ و ریشے میں بسنا چاہیے، اور روزانہ یہ تعلیم دینی چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، ایمان کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اس سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں ہے، سب اس کے سامنے بیکار ہے. ہم ایمان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنے ایمان کی ہم کو حفاظت بھی کرنی ہے اور ایمان کو ہمیں بچانا بھی ہے. اب ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ جب گھر کے بڑے ذمہ دار اس کی فکر کریں گے. اور فکر کیسے ہوگی میرے بھائی؟ ہم کو مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عملی طور پر سامنے لانا پڑے گا. مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے، سلام کر کے داخل ہو. اب ہمارا بچہ یا کوئی بھی باہر سے آ رہے ہیں، وہ بغیر سلام کیا ہے تو کو بولی گئے بیٹا ٹھہرو، تم سلام کر کے نہیں آئے، گھر میں سلام کر کے آنا چاہیے. جب ایک بار، دو بار، تین بار آپ ٹوکیں گے تو بچوں کو اس کی عادت بن جائے. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بغیر دسترخوان کے بیٹھے، بچوں کو فوراً روکو آپ کہ بیٹے دیکھو کھانے کی سنت آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے. آپ دسترخوان بچھائیں، کیا ہاتھ دھو لو، پھر اس کے بعد دعا پڑھو،
پھر درمیان میں اللہ کا ذکر کرو، شکر کرو، اور پھر اس کے بعد دسترخوان پر کچھ گرنے نہ دو، جو گر جائے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ ہم بچوں کو جب سمجھائیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ وہ چیزیں بچے کی زندگی میں آئیں گی اور ہمارے گھر کا ایک ماحول بنے گا۔ بچہ باہر سے آ گیا اور پانی لیا اور کھڑے کھڑے پی لیا، کوئی ٹوکتا نہیں اسے۔ کیوں نہیں ٹوکتا؟ کہ بھائی باپ باہر سے آیا تھا، اس نے بھی پانی لیا اور کھڑے کھڑے پی لیا، تو گھر کے سارے افراد پیتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے کسی ممبر کو دیکھے تو ان کو بٹھانا، 1 منٹ بیٹھو، یا بیٹھ کے 3 سانس میں پانی پیو۔ کیوں پانی پینا ہے بیٹھ کر؟ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، بیٹھ کر پیو، پانی دیکھ کر پیو، 3 سانس میں پیو۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ ساری عبادتیں جو ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور یہ ساری چیزیں عبادت بن جائے گی۔ کھانا آپ کھا رہے ہیں اور کھانا ہی کھانا روز کھا رہے ہیں ہم، لیکن اس کو سنت کے مطابق کھائیں تو وہ کھانا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ سوتے وقت بچوں کو سب سے کہے کہ بھائی دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہمارے بچوں کو یاد ہے، بڑوں کو یاد نہیں رہتی ہو، وہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے۔ صبح جب بیدار ہو جائے بچوں سے کہے کہ بھائی دعا پڑھ لی آپ نے، چلو دعا پڑھو، نہیں پڑھے آپ پڑھائیے بچوں۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جانا چاہیے۔ اس کی دعا چھوٹی سی ہے، یاد کر لیجئے، نہیں تو بیت الخلاء کے سائڈ میں ایک لگا دیجئے آپ، یا گھر میں دعائیں لکھ کے لگائیے۔ بیت الخلاء میں جائیں گے دعا پڑھ کے، نکلیں گے دعا پڑھ کے، اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، خبیث جنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسلامی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان طے کر لے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں، میرے آقا نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور میں اپنے گھر کے بچوں کی کیا میں اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے آپ کو ایک سچا پکا مسلمان نہیں بنا سکتا؟ روزانہ ایک 5 منٹ آپ اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرے گھر میں سنتوں کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرے گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرے گھر میں میری بچیاں پردہ نہیں کرتی، میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدنگاہی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ کہ تھوڑی دیر سوچے اور پھر طے کرے کہ نہیں، مجھے ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے، میرے بچوں کو دینی ماحول میں اور دین کے ماحول میں ان کو ڈھالنا ہے۔ یہ ہم طے کریں گے اور اس طریقے کی ہم فکر اور کوشش کریں گے تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دین ہماری ذات میں آئے گا۔ پھر ہم کوئی بھی کام کریں گے چھوٹا موٹا تو ہم کو یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کام اسلام کیسا چاہتا ہے، میرے نبی کیسے چاہتے ہیں۔ پھر بیان ذرا کہیں پر ہوگا تو دل چاہے گا کہ بیان میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے راستے میں وقت لگانے میں ہم کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی، کہیں پر کوئی اجتماع ہوگا اس میں حاضر ہونے میں ہم کو دقت نہیں ہوگی۔ آپ ایسا کیجئے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اتنا فرق آئے گا کہ ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہمارے گھر میں دین آئے گا، ہمارے بچوں میں دین آئے گا، اور پھر جو خیر و برکت جو گھروں سے اٹھ چکی ہے وہ خیر و برکت پھر واپس اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر لائیں گے۔ تو یہ چند مختصر باتیں تھیں، اسی لیے جو میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے نام مسلمان کا رکھا ہے اور مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ اسلام سے میچ نہیں ہوتا ہے، میل نہیں کھاتا ہے۔ اس کو میل کھانے کے لیے اور اس کا میچ ہونے کے لیے ہم کو اسلامی تعلیمات سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہو سنت ادا کریں۔